لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين وقال الله تعالى من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم من أحب سنتي فقد أحبني ومن أحبني كان معي في الجنة أو كما قال عليه الصلاة والسلام معزز سامعین کرام، اللہ تعالیٰ نے اس انسان کو بے شمار نعمتوں سے نوازا ہے اور ان بے شمار نعمتوں میں ایک نعمت محنت اور مجاہدے کی بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس انسان کو محنت اور مجاہدے کی نعمت بھی عطا فرمائی ہے اور اس پر اللہ تعالیٰ نے اپنی مدد کا وعدہ فرمایا ہے۔ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، جو ہمارے راستے میں مجاہدہ کریں گے، محنت کریں گے، کوشش کریں گے، ہم اپنے راستے کھولیں گے، اپنے راستوں کی رہنمائی ان کے لیے ہم کریں گے۔ تو انسان کی محنت پر، انسان کے مجاہدے پر اللہ تعالیٰ نے کامیابی کا وعدہ فرمایا، راستے کھولنے کا وعدہ فرمایا ہے، اور یہ محنت کی نعمت انسان ہی کو دی گئی ہے، حیوانوں کو نہیں، حیوان اس سے محروم ہے۔ انسان محنت کرے گا، اللہ کی طرف سے دروازے کھلیں گے۔ باقی یہ انسان کو جو محنت کی نعمت اللہ نے عطا فرمائی ہے، یہ دو رخی ہے۔ ایک انسان اپنے سے باہر کی چیزوں پر محنت کرتا ہے، دنیا کے مال و متاع پر محنت کرتا ہے، ساز و سامان پر محنت کرتا ہے، اس میں بھی اللہ تعالیٰ راستے کھولتے ہیں۔ آدمی لوہے پر محنت کرتا ہے تو محنت کرنے سے وہ لوہا قیمتی بنتا ہے۔ آدمی محنت کرتا ہے لکڑی پر تو انسان کی محنت کرنے سے لکڑی قیمتی بنتی ہے۔ آدمی محنت کرتا ہے کاغذ پر، کاغذ انسان کی محنت سے قیمتی بنتا ہے۔ آدمی محنت کرتا ہے مٹی پر تو انسان کی محنت کرنے سے مٹی بھی قیمتی بنتی ہے۔ انسان پاخانے پیشاب تک پر محنت کرتا ہے تو انسان کی محنت کرنے سے گوبر جیسی چیز، پاخانہ جیسی چیز، اس طرح کی چیزیں بھی انسان کی محنت کرنے سے کتنی قیمتی بن جاتی ہیں۔ آدمی پلاسٹک جیسی چیز میں محنت کرتا ہے تو وہ چیزیں قیمتی بن جاتی ہیں۔ اور آج انسان کی محنت کرنے کی وجہ سے دنیا کہاں سے کہاں ترقی کر چکی ہے، سائنس کہاں سے کہاں پہنچ چکی ہے۔ پہلے تو صرف یہی تھا کہ سڑکیں بنی، مکان بنے، کوٹھیاں بنی، کارخانے بنے، لیکن آج اسی انسان کی محنت کرنے کی وجہ سے یہ کمپیوٹر، انٹرنیٹ اور اس طرح کی اور چیزیں کتنی بنی اور انسان کہاں سے کہاں پہنچا۔ لیکن ان تمام محنتوں کی وجہ سے یہ چیزیں قیمتی بنی، خود انسان قیمتی نہیں بنا۔ ان چیزوں کے قیمتی بننے سے یہ چیزیں قیمتی بنتی ہیں لیکن انسان قیمتی نہیں بنتا، اور انسان کی قیمت میں کوئی اضافہ نہیں ہوتا۔
انسان ویسے کا ویسا ہی جیسے محنت کرنے والا مزدوری کرنے والا تھا، آج بھی محنت کرنے والا مزدوری کرنے والا ہوا، اور یہ چیزیں انسان کے ساتھ نہیں رہتی، انسان کا ساتھ نہیں دیتی، انسان کا ساتھ چھوڑ دیتی ہے۔ انسان دنیا میں بھی جہاں جاتا ہے تو انسان کی یہ بنی ہوئی چیزیں انسان کے ساتھ نہیں جاتی۔ آدمی نے سڑکوں پر محنت کی تو سڑکیں انسان کے ساتھ نہیں جاتی، انسان نے لوہے پر محنت کی تو وہ لوہا ہر وقت اس کے ساتھ نہیں جاتا، مکانوں پر محنت کی تو یہ مکان اس کے ساتھ نہیں جاتے، کارخانے اس کے ساتھ نہیں جاتے، فیکٹریاں اس کے ساتھ نہیں جاتی، یہ کاروبار اس کے ساتھ نہیں جاتا۔ آدمی نے محنت کر کے بہت پیسہ کمایا تو وہ خود پیسہ بھی انسان کے ساتھ نہیں جاتا، ایک وقت تک جاتا ہے، آگے ساتھ چھوڑ دیتا ہے۔ یہ دنیا کی چیزیں بھی کہیں تک جاتی ہیں، آگے ساتھ چھوڑ دیتی ہیں، اور ایک وقت آئے گا کہ ان دنیا کی 100% بنی ہوئی چیزیں انسان کا ساتھ چھوڑ دیں گی۔ آدمی جب دنیا سے جائے گا، اور یہ سفر ہر انسان کو کرنا ہے، یہ ممکن ہے کہ آدمی کوئی یہاں سے لندن تک نہ گیا ہو، پوری زندگی اپنی بستی میں رہا ہو، لیسٹر یا برمنگھم اس نے نہ دیکھا ہو، مانچسٹر نہ دیکھا ہو، اپنے گھر ہی میں رہا، باہر نہیں نکلا، لیکن یہ سفر آخرت کا سفر ہر کسی کو کرنا ہے، چاہے کوئی گھر سے نکلا ہو یا نہ نکلا ہو، وہ سفر سب کو کرنا ہے۔ اور جب وہ سفر آدمی کرتا ہے تو انسان کی یہ باہر کی بنی ہوئی چیزیں 100% اس کا ساتھ چھوڑ دیتی ہیں۔ کاروبار نے ساتھ چھوڑا، کچھ ساتھ نہیں گیا، مکانوں نے ساتھ چھوڑا، جن مکانوں پر پوری زندگی محنت کرتا رہا اور بہترین بنگلے بنا لیے، آخر عمر تک فکر کرتا رہا، 80 برس تک فکر کرتا رہا، لیکن جب دنیا سے جا رہا ہے انہی مکانوں سے اس کو نکالا جا رہا ہے، ان مکانوں سے نکال کر باہر کر دیا جاتا ہے۔ گھر والے بھی کہتے ہیں بھائی جلدی کرو، اور اب ناک میں اس کا مٹی رکھ دیا، بھائی مٹی کب اٹھے گی، مٹی کب نکلے گی، مٹی کب اٹھائیں گے۔ انہی مکانوں سے جن پہ زندگی اس نے کھپائی اور اپنی زندگی لگائی، انہی مکانوں سے آج اس کو نکالا جاتا ہے، کارخانوں سے نکالا جاتا ہے، فیکٹریوں سے نکالا جاتا ہے۔ اولاد یا اس کے دوسرے شرکا پہلے سے مکانوں پہ قبضہ کرنے کی فکر کرتے ہیں، فیکٹریوں پر قبضہ کرنے کی پلاننگ کرتے ہیں، اس کے بیک میں کتنا ہے، جیب میں کتنا ہے، تجوری میں کتنا ہے، مرنے سے پہلے ہی لوگوں کی نظریں اس پہ لگی ہوئی ہوتی ہیں۔ وہ آدمی دنیا سے جا رہا ہوتا ہے اور اس کی اولاد اس کی فکر میں ہوتی ہے کہ بینک میں پیسہ کتنا ہے، تجوری میں کتنا ہے، تجارت کتنے کی ہے، میں کس چیز پہ قبضہ کروں گا، فلاں چیز کو کس طرح میں اپنے قبضے میں لاؤں گا۔ اور جب یہ دنیا سے جاتا ہے تو بالکل دنیا کا بنا ہوا ایک ایک چیز اس سے اس کو خالی کر لیا جاتا ہے، یہاں تک کہ بدن کے کپڑے اتار لیے جاتے ہیں، آنکھوں کا چشمہ اتار لیا جاتا ہے، پیروں کے قیمتی جوتے نکال لیے جاتے ہیں، ہاتھ کی لاٹھی بھی چھین لی جاتی ہے اور 2 کپڑوں میں لپیٹ کر قبر کے حوالے کر دیا جاتا ہے۔ دنیا کا 100% بنا ہوا یہاں رہا، کوئی چیز ساتھ نہیں گئی۔ سکندر جب گیا دنیا سے دونوں ہاتھ خالی تھا۔ سکندر جیسا بادشاہ دنیا سے جاتا ہے تو خالی ہاتھ جاتا ہے۔ جب اس کا انتقال ہونے لگا تو اس نے وصیت کی کہ میرے دونوں ہاتھ کفن سے باہر کر دیے جائیں۔ لوگوں نے کہا کہ یہ کیسے، اتنا بڑا بادشاہ اور اس کے ہاتھ کفن سے باہر ہوں۔ سکندر نے کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ میرا جنازہ نکلے اور دنیا کو وعظ کہتا ہوا نکلے، نصیحت کرتا ہوا نکلے۔ وہ سکندر جو پوری دنیا کا بادشاہ تھا، جب دنیا سے گیا ہم نے دیکھا کہ اس کے بھی دونوں ہاتھ خالی تھے، کوئی تھیلا کوئی دمڑی اس کے پاس نہیں تھا۔ اور یہی وجہ ہے کہ جب انسان دنیا میں آتا ہے، پیدا ہوتا ہے تو اس کی مٹھی بند ہوتی ہے اور جاتا ہے تو مٹھی کھلی ہوئی ہوتی ہے۔ مٹھی بند ہے، آدمی دنیا والے دیکھ لیں کہ اپنی تقدیر اپنے ساتھ لے کے آ رہا ہے،
تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، وہ اپنا رزق اپنے ساتھ لے کے آیا ہے، اللہ نے اس کا رزق اس کے ساتھ بھیجا ہے، دنیا سے جا رہا ہے دونوں ہاتھ کھلے ہوئے ہیں، اب اگر مٹھی بند کرنا بھی چاہو تو مٹھی بند نہیں ہوتی۔ اللہ تعالیٰ دکھا رہے ہیں کہ تم نے اس کو دیکھا کہ اس نے اربوں کمایا، کربوں کمایا اور کتنا کمایا، لیکن آج دیکھ لو کہ دونوں ہاتھ خالی جا رہا ہے، کوئی دھیلا کوئی دمڑی اس کے ساتھ نہیں ہے۔ ایک تو انسان کی محنت کا یہ رخ ہے جس پر پوری دنیا محنت کر رہی ہے اور اسی کو ترقی سمجھ رہی ہے۔ ہم وہاں پہنچ گئے، ہم نے فلاں چیز بنا لی، ہم نے کمپیوٹر بنا لیے، انٹرنیٹ بنا لیا، عمدہ قسم کے موبائل بنا لیے، ہوائی جہاز عمدہ قسم کے بنا لیے، آسمانوں پر پہنچ گئے، یا ہم مریخ پر پہنچ گئے، چاند ستاروں پر پہنچ گئے۔ آدمی اس کو اپنی معراج سمجھے ہوئے ہے، لیکن یہ سب چیزیں انسان کی معراج نہیں ہے، یہ تو خود انسان کے لیے دھوکہ ہے، فریب ہے۔ انسان جس محنت کے لیے بھیجا گیا ہے وہ دوسری محنت ہے، وہ ہے خود اپنی ذات کے اوپر محنت، اپنے اوپر محنت کرنا، اپنے دل پر محنت، اپنے دماغ کے اوپر محنت، اپنی زبان پر محنت، اپنے بدن کے اوپر محنت۔ ایک انسان کی محنت کا میدان خود اپنی ذات بھی ہے۔ آدمی اپنی ذات پہ محنت کرتا ہے، اپنے ایمان پہ محنت کرتا ہے، محنت کرتے کرتے آدمی کا ایمان بنتا ہے۔ ایمان ایسے نہیں بنتا، محنت کرتے کرتے ایمان بنتا ہے، محنت کرتے کرتے یقین بنتا ہے، محنت کرتے کرتے توکل بنتا ہے، اللہ کی ذات عالی کا تعلق بنتا ہے، محنت کرتے کرتے اللہ کی محبت بنتی ہے، محنت کرتے کرتے اللہ کی معرفت بنتی ہے، محنت کرتے کرتے اگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت آتی ہے، محنت کرتے کرتے سنتیں آتی ہیں، محنت کرتے کرتے اپنی خواہشیں دل سے نکلتی ہیں، محنت کرتے کرتے برے اخلاق اپنے اندر سے نکلتے ہیں، اخلاق رذیلہ اپنے اندر سے نکلتے ہیں۔ وہ اخلاق رذیلہ کہ جب تک انسان کے اندر موجود ہے تو یہ انسان حیوانوں سے بھی بدتر ہوتا ہے۔ آدمی کے اندر بخل رکھا ہوا ہے جس کی وجہ سے آدمی اپنی زکات بھی نہیں دیتا، والدین پہ بھی خرچ نہیں کرتا، بیوی بچوں پہ خرچ نہیں کرتا، کسی بیمار کے لیے اس کا دل نہیں پسیجتا، اور آدمی میں حرص رکھی ہوئی ہے کہ آدمی یتیموں کے مال پر بھی ہاتھ صاف کرتا ہے، بیواؤں کے مال کو بھی نہیں چھوڑتا، اپنے بھائیوں کے مال کو نہیں چھوڑتا۔ آدمی کے اندر بڑائی رکھی ہوئی ہے، کبر رکھا ہوا ہے، جس کی وجہ سے دوسروں کو حقیر سمجھتا ہے، ذلیل سمجھتا ہے، اور جہاں سمجھتا ہے کہ میری تحقیر ہو گئی لڑنے مرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے، لڑائیاں کرتا ہے، قتل و غارت گری کرتا ہے۔ اور ظاہر ہے کہ جس انسان کے اندر یہ ساری چیزیں بھری ہوئی ہوں، حرص اس درجے کی کہ وہ یتیموں کے مال کو نہ چھوڑے، بیواؤں کے مال کو نہ چھوڑے، بھائی اور بہنوں کے مال کو نہ چھوڑے، اور بخل اس درجے کا کہ وہ والدین پہ بھی خرچ نہ کرے، بیوی بچوں پہ بھی خرچ نہ کرے، کسی بیمار پر بھی اس کے اندر رحم نہ آئے، اور اس کے اندر بڑائی اس درجے کی کہ ہر بات پر اپنی کثر شان سمجھتا ہے، لڑائی کے لیے آمادہ ہوتا ہے، قتل و غارت گری کرتا ہے۔ ظاہر ہے کہ یہ انسان کیا انسان ہے، یہ تو حیوانوں سے بھی بدتر ہے، حیوانوں سے بھی گیا گزرا ہے۔ لیکن یہ چیزیں کس طرح ختم ہوتی ہیں؟ یہ محنت کرنے سے ختم ہوتی ہیں۔ آدمی اپنی ذات کے اوپر محنت کرتا ہے، محنت کرتے کرتے بڑائی نکلتی ہے، کبر نکلتا ہے، تواضع آتی ہے، ابدیت آتی ہے۔ محنت کرتے کرتے انسان کے اندر سے حرص نکلتی ہے، اور حرص نکلتی ہے اب اس کے اندر سخاوت آتی ہے، قناعت آتی ہے۔ محنت کرتے کرتے انسان کے اندر سے بخل نکلتا ہے، اور بخل نکلتا ہے، پھر محنت کرتے کرتے اب اس کے اندر سخاوت آتی ہے۔ اور جب یہ اخلاق حسنہ انسان کے اندر پیدا ہوتے ہیں تو پھر یہ انسان صحیح معنی میں انسان بنتا ہے، اور پھر یہ انسان وہ انسان بنتا ہے کہ رشک ملائکہ بنتا ہے۔ پھر فرشتے بھی دیکھ کر اس کے اوپر رشک کرتے ہیں، اور صحیح معنی میں لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم کی تفسیر بنتا ہے، اشرف المخلوقات بنتا ہے۔
پھر یہ انسان جب اس کے دل میں اللہ کی محبت سماتی ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت آتی ہے، تو پھر اس انسان کی قیمت زمین آسمان کے خزانوں میں نہیں ہوتی۔ اس پوری دنیا میں، زمین کے خزانوں میں، آسمان کے خزانوں میں اس انسان کی قیمت نہیں ہوتی۔ پھر یہ انسان اتنا قیمتی بنتا ہے، لیکن یہ سب محنت کرنے سے بنتا ہے، بغیر محنت کے نہیں۔ اور حضرات انبیاء علیہ السلام اسی محنت کے لیے دنیا میں آتے ہیں، اور حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم امام الانبیاء اور اللہ تعالیٰ کے محبوب فخر کائنات حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے دنیا میں بھیجا ہے، اسی محنت کرنے کے لیے بھیجا ہے۔ حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں آ کر یہی محنت کی۔ آپ نے مکانوں کی محنت نہیں کی۔ آپ جانتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرے مبارکہ، آپ کی ازواج مطہرات رضی اللہ عنہ کے حجرے کیسے تھے؟ وہاں چراغ بھی نہیں جلتا تھا، آپ نماز پڑھتے تھے، مکان میں اتنی گنجائش نہیں ہوتی تھی کہ نماز اس طرح پڑھیں کہ سامنے کوئی نہ ہو۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ آپ رات کو نماز پڑھتے، میں سامنے لیٹی ہوئی ہوتی، اور جب آپ سجدے میں جاتے تو آپ میرے پیروں کو حرکت دیتے، میں اپنے پیروں کو سمیٹ لیتی، اور پھر آپ سجدہ کرتے۔ رہا یہ کہ جب خود سے آپ دیکھتی کہ سجدے میں جائیں تو کیوں نہیں سمیٹ لیتی تھی؟ فرماتی ہے وَالْبُيُوتُ يَوْمَئِذٍ لَيْسَ فِيهَا مَصَابِيحُ، اس وقت مکانوں میں چراغ نہیں ہوتے تھے، چراغ بتیاں نہیں ہوتی تھی، مکان کے اندر اتنی گنجائش نہیں تھی کہ اللہ کا محبوب دونوں جہاں کا سردار نماز ایسی جگہ پڑھ لے کہ اتنی گنجائش ہو کہ سامنے کوئی نہ ہو۔ اتنی گنجائش نہیں، جبھی تو وہاں نماز پڑھیں گے۔ حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو آپ نے مکانوں پر محنت نہیں کی، آپ نے جائیدادوں پر محنت نہیں کی۔ آپ کے زمانے میں تو مسجد بھی کچی رہی اور مسجد میں بھی چراغ نہیں جلا۔ سن 9 ہجری میں جا کر مسجد نبوی میں چراغ جلا ہے۔ تمیم داری رضی اللہ عنہ سن 9 ہجری میں ایمان لائے اور سب سے پہلے انہوں نے مسجد کے اندر چراغ جلایا۔ لیکن آپ کی جو محنت تھی وہ انسانیت کے اوپر محنت تھی، آپ نے انسانوں کے اوپر محنت کی۔ آپ کی محنت کرنے سے صدیق اکبر بنے، آپ کی محنت کرنے سے عمر فاروق بنے، آپ کی محنت کرنے سے علی مرتضیٰ بنے، آپ کی محنت کرنے سے عثمان غنی بنے، آپ کی محنت کرنے سے علی حیدر بنے، آپ کی محنت کرنے سے حضرت عبداللہ بن مسعود بنے، ابو ہریرہ بنے، آپ کی محنت کرنے سے حضرت بلال بنے، آپ کی محنت کرنے سے کیا کیا صحابہ رضی اللہ عنہ اجمعین کے نمونے تیار ہوئے۔ اور کیسے نمونے تیار ہوئے کہ وہ نمونے تیار ہوئے حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب دنیا میں بھیجا گیا، یہ پوری دنیا اندھیروں سے بھری ہوئی تھی، ظلم و زیادتی سے بھری ہوئی تھی، فسادات سے بھری ہوئی تھی، کوئی برائی ایسی نہیں تھی جو دنیا کے اندر موجود نہ ہو۔ لڑائیاں ہوتی تھی، سینکڑوں برس تک چلتی تھی، انسان کا انتقال ہوتا اپنی اولاد کو وصیت کر کے جاتا تھا کہ میرے بعد میں فلاں سے لڑائی ہے، اس سے لڑائی کو باقی رکھنا ہے۔ برسوں بلکہ صدیاں گزر جاتی تھی لڑائیوں کو، اولاد کی اولاد اسی طرح لڑائی کرتی رہتی تھی۔ لوگ اپنی بیٹیوں کو زندہ درگور کر دیا کرتے تھے، اپنی بیٹیوں کا یہ حال تھا، ان کی یہ درگت تھی، کوئی والدین کو نہیں پہچانتا تھا۔ انسان اپنی عورتوں کو محض ایک معمولی لونڈی کا درجہ دیتے تھے، جیسے کوئی غلام یا باندی، اس سے زیادہ کوئی حیثیت عورتوں کی نہیں تھی۔ نہ بھائی بھائی کا احترام تھا، نہ والدین کی عظمت تھی، نہ کوئی دوستی تھی، پوری دنیا قتل و غارت گری سے بھری ہوئی تھی۔ لیکن جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے ہیں اور آپ نے انسانیت کے اوپر محنت کی، انہی انسانوں کے اوپر محنت کی، تو آپ کی محنت کرنے سے کیا افراد تیار ہوئے، صحابہ رضی اللہ عنہ اجمعین کا کیسا قافلہ تیار ہوا۔ آپ کے محنت کرنے سے
1,24,000 صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین کا وہ قافلہ تیار ہوتا ہے کہ جس کو اللہ تعالیٰ بھی دنیا والوں کے سامنے پیش کرتے ہیں اور فرماتے ہیں محمد رسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود ذالک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل الآیہ۔ حضرت اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں محمد رسول اللہ، محمد اللہ کے رسول ہیں، اور تم ہمارے رسول کو دیکھنا چاہتے ہو تو ان کے شاگردوں کو دیکھو، جن پر انہوں نے محنت کی ہے ان کو دیکھو، جو ان کی صحبت میں رہے ہیں ان کو دیکھو، ان کا کیا حال بن گیا، ان میں کیا تبدیلی آ گئی۔ وہ قتل و غارت گری میں تھے، اندھیرے میں تھے، ظلمت میں تھے، لیکن آپ کی صحبت سے کیا بنا؟ فرمایا کہ ان کی دلوں کی حالت بدل گئی، دلوں کے جذبے بدل گئے۔ آدمی اپنی ذات کی وجہ سے لڑائی کرتا ہے، جھگڑے کرتا ہے، اپنی خواہشات کی وجہ سے کسی کی محبت، کسی سے محبت کرتا ہے، لیکن ان کی یہ دلوں کی حالتیں بدل گئی، دلوں کی سوچ بدل گئی، دلوں کی فکر بدل گئی۔ اب ان کے محبت کرنے کے انداز بدل گئے، دشمنی کے انداز بدل گئے، اپنی ذات درمیان سے ختم ہو گئی، اپنی طبیعت ختم ہو گئی، طبیعت کے تقاضے ختم ہو گئے۔ اب وہ کسی سے محبت کرتے ہیں تو اللہ کے لیے، دشمنی کرتے ہیں تو اللہ کے لیے۔ جو اللہ کے دشمن ہیں ان سے ان کو نفرت ہے۔ اشداء علی الکفار، جو اللہ کے دوست ہیں ان کے دل ان کے لیے نرم ہیں، ان کے دلوں میں ان کی محبت سمائی ہوئی ہے۔ رحماء بینہم، اب ان کے اندر عبادت کا وہ شوق پیدا ہوا ہے، وہ حلاوت اور لذت رکوع اور سجدوں کی، اللہ کی عبادت کی۔ جو کبھی شراب میں رہتے تھے، قتل و غارت گری میں رہتے تھے، ڈاکے ڈالنے میں رہتے تھے، لیکن اب ان کو اللہ کی عبادت سے وہ محبت پیدا ہو گئی کہ گویا تراہم رکعا سجدا، جب تو ان کو دیکھے تو رکوع سجدے ہوئے کرتے ہوئے پائے گا، کبھی ان کو رکوع میں دیکھے گا، کبھی سجدے میں دیکھے گا۔ ان کی پوری زندگی اس کا نمونہ ہے۔ اگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کبھی اپنے صحابہ رضی اللہ عنہ اجمعین کو رات کو دیکھنے کے لیے بھی نکلتے، کون کس حالت میں ہیں، فرمایا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے پاس سے گزرے، دیکھا نماز کی نیت بندی ہوئی ہے اور قرآن پاک آہستہ آہستہ تلاوت ہو رہی ہے۔ عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے پاس سے گزرے، نیت بندی ہوئی ہے، قرآن پاک کی تلاوت ہو رہی ہے اور زور زور سے تلاوت ہو رہی ہے۔ ان کے راتوں کی یہ حالت ہو گئی۔ صبح کو دونوں حاضر ہوئے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو بکر میں تمہارے پاس سے گزرا تھا، تم نماز میں قرآن شریف پڑھ رہے تھے، باقی آہستہ آہستہ پڑھ رہے تھے۔ کہا کہ جی جس کو سنا رہا تھا، جس سے مناجات کر رہا تھا اسے سنا رہا تھا، وہ تو آہستہ آہستہ کو بھی سنتا ہے۔ فرمایا کہ تھوڑی سی آواز ذرا بلند کر دو۔ عمر فاروق رضی اللہ عنہ سے فرمایا میں تمہارے پاس سے گزرا، تم بہت زور زور سے قرآن شریف پڑھ رہے تھے۔ عرض کیا کہ حضرت سوتے ہوئے کو جگا رہا تھا، شیطان کو بھگا رہا تھا، اس لیے زور زور سے پڑھ رہا تھا۔ فرمایا کہ ذرا تھوڑا سا آہستہ کر دو۔ ان کے راتوں کے مشغلے بدل گئے۔ پہلے ان کے راتوں کی کیا مشغلے ہوتے تھے، لیکن اب ان کے راتوں کے مشغلے یہ ہو گئے کہ وہ اللہ کی عبادت میں پوری پوری رات گزارنے والے بن گئے، اور پوری رات اللہ کے کلام کی تلاوت میں ان کو گزرتی۔ ایک قافلہ آ کر ٹھہرا مسجد نبوی کے پاس، حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں وہ حاضر ہوتے ہیں۔ آپ ان کو فرماتے ہیں کہ میں تم کو پہچانتا ہوں کہ تم کدھر رہتے ہو، کہ حضرت اور ایکب کو بتایا کہ میں تم ادھر رہتے ہو، ان کو بتایا کہ تم ادھر رہتے ہو، ان کو بتایا تمہارا ادھر خیمہ ہے، ہر ایک کو بتایا۔ انہوں نے پوچھا حضرت آپ تو ہمارے خیموں میں تشریف نہیں لائے، آپ کو کیسے معلوم ہمارے خیمے کدھر ہیں؟ فرمایا کہ راتوں کو جب تم قرآن شریف پڑھتے ہو تو تمہاری آوازوں سے میں پہچانتا ہوں کہ کون کدھر رہتا ہے۔ قافلے والوں کے حالات بدل گئے، راتوں کے معمولات بدل گئے، اب ان کی سوچ بدل گئی۔ راتوں کو اللہ کے سامنے ہاتھ باندھے ہوئے اللہ کے کلام کی تلاوت کرتے کرتے ان کی راتیں گزرتی ہے۔ تراہم
रुक्कान सुज्जदा, तू ए मुखातब उनको देखेगा कभी रुकू करते हुए पाएगा, कभी सजदे करते हुए पाएगा। और ये सब क्यों? यब्तगून फज़लन मिनल्लाह व रिज़वाना, ये अल्लाह की खुशनुदी तलब करने के लिए, अल्लाह की रजा तलब करने के लिए कि अल्लाह हमसे राजी हो जाए। ये सब कुछ इसलिए, और उनके तक़वे का असर, उनके दिलों में अल्लाह की मोहब्बत है, उसका असर तुम उनकी पेशानी में पाओगे। सीमाहुम फी वजूहिहिम, उनके चेहरों में उनके दिल का नूर तुम्हें चमकता हुआ नजर आएगा। मिन असर सुजूद, सजदों की ज्यादती की वजह से उनके दिल के अंदर जो नूर आया, वो नूर तुम उनके चेहरों पर देखोगे, उनके तक़वे का नूर चेहरों पर नजर आएगा। अल्लाह की मोहब्बत और अल्लाह की मारिफत का नूर जिससे उनके दिल जगमगा रहे हैं, उनका असर और नूर का असर तुम उनके चेहरों में देखोगे। ये सहाबा रज़ी अल्लाह तआला अन्हुम अजमाइन का काफ़िला तैयार हुआ हज़रत नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मेहनत करने की वजह से। और ये वो काफ़िला तैयार हुआ कि जिनके लिए अल्लाह ताला ने खुद सनद अता फरमा दी। वस्साबिकूनल अव्वलून मिनल मुहाजिरीन वल अंसार वल्लज़ीना तबअहुम बिइहसान रज़ियल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन्हु व अअद्द लहुम जन्नातिन तजरी, कि ये साबिकीन जो पहले सबकत करने वाले हैं, मुहाजिरीन और अंसार, ये हजरात, और जो उनका इत्तिबा करे, तन्हा ये नहीं बल्कि क़यामत तक उनका इत्तिबा करने वालों के लिए अल्लाह ने खुशखबरी सुना दी। रज़ी अल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन्हु, अल्लाह उनसे राज़ी और ये अल्लाह से राज़ी। और अल्लाह ने उनके लिए वो बागीचे तैयार किए कि जिनके नीचे नहरें बह रही होंगी। अल्लाह ताला ने उनके लिए भी और उनका इत्तिबा करने वालों के लिए भी ये बशारत सुना दी। और कुरान पाक में, और अल्लाह ताला ने कुरान पाक में बयान कर दिया कि वज़य्यनहू फी क़ुलूबिकुम, अल्लाह ने ईमान को इनके दिलों के अंदर मुसय्यन कर दिया है, ईमान की मोहब्बत इनके दिलों के अंदर डाल दी है। और वकर्रहा इलैकुमुल कुफ्र वल फसूक वल इस्यान, और कुफ्र हर किस्म की मासियत, सगीरा या कबीरा, हर किस्म की नाफरमानी की नफरत अल्लाह ने इनके दिलों में डाल दी है। ये हज़रत नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सोहबत से ये असर हुआ। और फरमाया उलाइका हुमुर राशिदून, यही लोग हिदायत याफ्ता हैं। उलाइका हुमुर राशिदून, ये सब के सब हजरात हिदायत याफ्ता है। हज़रत नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सोहबत की बरकत से, आपके मेहनत करने की बरकत से कितना बड़ा काफिला हज़रत नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वजह से तैयार होता है, जिसको आप छोड़कर हमारे वास्ते और दुनिया क़यामत तक वाले इंसानों के लिए नमूना बनाकर छोड़ के जाते हैं। और खुद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनको सनद अता फरमाते हैं, अस्हाबी कन नुजूम फबिअय्यिहिम मुक़्तदय्तुम अहतदय्तुम, मेरे तमाम सहाबा सितारों के मिसल हैं। और जैसे चांद से सितारे रोशनी हासिल करते हैं, और जब चांद गायब हो जाता है तो वो सितारे चमकते हैं, उन सितारों में जो रोशनी होती है वो चांद ही का फैज़ होता है। लेकिन चांद जब गुरूब हो गया, अब इन सितारों में वो रोशनी पैदा होती है और लोगों की हिदायत और रहनुमाई का काम अब ये सितारे करते हैं। इसी तरह नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बता दिया कि मुझसे इन्होंने फैज़ हासिल किया और ऐसा फैज़ हासिल कर लिया कि अब ये खुद सबब हिदायत बन गए। और मेरे दुनिया से पर्दा फरमाने के बाद मेरे ये सहाबा हिदायत का जरिया बनेंगे और इनसे हिदायत फैलेगी, और जो इनका इत्तिबा करेगा वो भी हिदायत पाएगा। एक एक सहाबी नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नमूना बन गए। और कैसा नमूना बने? हजरत सैयदना हुदैफा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से आकर एक सहाबी अर्ज करते हैं, हजरत नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक आदत के बारे में पूछते हैं, फला काम किस तरह करते थे? हजरत सैयदना हुदैफा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जवाब देते हैं, और अजीब जवाब देते हैं। सुबह आना, मस्जिद में यहाँ आकर बैठ जाना, तुम देखोगे अब्दुल्लाह इब्न मसूद रज़ियल्लाहु अन्हु अपने घर से निकलेंगे, जब वो घर से निकलकर मस्जिद में आए, उनके घर वापस जाने तक उनको जो काम जिस तरह करते हुए देखो, उनको जिस तरह वुज़ू करते देखो, उनको जिस तरह नमाज पढ़ते देखो, और नमाज में जिस तरह क़िराअत करते देखो, जिस तरह रुकू सजदे करते देखो, सलाम फेरते देखो,
اور پھر جس طرح انہیں بیٹھتے ہوئے دیکھو، بات کرتے ہوئے دیکھو، کھاتے ہوئے دیکھو، پیتے ہوئے دیکھو، دوستوں سے ملتے ہوئے دیکھو، جو کام ان کو جس طرح کرتے ہوئے دیکھو، سمجھ لینا کہ حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وہ کام اسی طرح کرتے تھے۔ اس طرح نمونہ بنے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ اجمعین حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سنتوں کا بھی اتباع کیا، آپ کے اقوال کا بھی اتباع کیا، آپ کے احوال کا بھی اتباع کیا، اور انتہا یہ ہے کہ دل کے اندر جو جذبات آتے ہیں انہوں نے اپنے دل کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل سے اتنا قریب کیا اور اتنا رنگین کیا کہ انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جذبات کو بھی عرض کیا۔ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جذبات وہ ان کے جذبات، جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت کا تقاضا وہ ان کا تقاضا، جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش وہ ان کی خواہش۔ یہاں تک کہ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ 20 مکان ہیں کہ جن کے بارے میں ان کی رائے کے موافق قرآن پاک نازل ہوا۔ اب یہ نہیں ہے کہ قرآن پاک ان کی رائے کے موافق نازل ہو رہا ہے، بلکہ بات یہ ہے کہ انہوں نے اپنے آپ کو اللہ کے نبی پر ایسا مٹایا اور اپنے دل کے جذبات کو ایسا مٹایا، اپنی عادتیں فنا کی، طبیعت کے تقاضے ختم کیے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں اپنے دل کو ایسا رنگین کیا کہ وہاں دوئی ختم ہو گئی، اور جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر کے اندر جو فیض آسمان سے آتا ہے، اب وہ عمر فاروق رضی اللہ عنہ اپنے دل میں اس کو محسوس کرتے ہیں۔ ابھی وہی آئے بھی نہیں، وہی آنا چاہتی ہے، وہیں سے اس کا پرتو اللہ کے نبی کے دل کے اوپر پڑ رہا ہے، اور عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کے نبی کے دل کے اتنا قریب ہیں کہ وہ اپنے دل میں اس کا اثر محسوس کرتے ہیں اور فوراً اس کی اطلاع بھی دیتے ہیں کہ ایسا ہو، اور اللہ تعالیٰ اسی کے موافق وحی کو نازل کر دیتے ہیں۔ اس طرح انہوں نے اپنے آپ کو مٹایا، ایسا قابلہ تیار کیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اس کی مثال نہ اولین میں ملتی ہے نہ آخرین میں ملتی ہے۔ ایسا قابلہ چھوڑ کر حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کے سامنے گئے ہیں، اور پھر یہ حضرات انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں سرشار ہو کر اور آپ کے لائے ہوئے دین، چونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کو دیکھتے تھے، آپ کی فکر کو دیکھتے تھے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا طرف تھی، امت کے ساتھ آپ کا کیا تعلق تھا، کیا محبت تھی، ایک انسانیت کے اوپر آپ کو کیسا تعلق تھا، ایک انسان سے کیسا تعلق تھا، اور اس ہدایت کے پھیلنے کے آپ کیسے خواہش مند تھے، اور اس امت سے کس طرح آپ کو محبت تھی۔ حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ابھی پیدا ہوئے ہیں، سیرت کی کتابوں میں لکھا ہے کہ آپ کے زبان سے، آپ کے ہونٹوں سے حرکت ہو رہی ہے اور کان لگا کے سنا گیا تو یا رب امتی یا رب امتی کے کلمات آپ کی زبان مبارک پر ہیں۔ وفات ہوئی، وفات کے وقت آپ کی زبان مبارک پر آپ کے لب مبارک، آپ کے لبوں کو دیکھا حرکت ہے تو معلوم ہوا کہ یا رب امتی یا رب امتی کی صدا آ رہی ہے۔ آپ کو عرش کے اوپر اللہ نے بلایا معراج کے لیے۔ حضرت سیدنا جبرائیل علیہ السلام آ کر خوشخبری سناتے ہیں، اللہ نے آپ کو معراج کے لیے بلایا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک پر وہ خوشی کا اثر نہیں۔ جبرائیل علیہ السلام عرض کرتے ہیں کہ محبوب اس وقت میں یہ رنگ کیسا، آپ کو تو خوشی ہونا چاہیے کہ ایسا مبارک موقع ہے، اللہ آپ کو معراج کے لیے بلا رہے ہیں، اس وقت میں رنگ کیسا؟ فرمایا کہ جبرائیل مجھے تو عرش پر بلایا جا رہا ہے اور یہ اعزاز بخشا جا رہا ہے، مجھ کو اپنی امت کا فکر ہے کہ کل کو قیامت میں میری امت کا کیا حال ہوگا اور کیا میری امت پر بنے گی۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے عرض کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوتا ہے کہ جبرائیل ہمارے محبوب کو خوشخبری سنا دوں کہ کل کو قیامت میں امت کے بارے میں آپ کو خوش کر دیا جائے گا۔
بس نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خوشخبری سنائی جاتی ہے وَلَسَوْفَ يُؤْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، آپ کو اللہ وہ چیز دیں گے کہ آپ خوش ہو جائیں گے، فَتَرْضَىٰ، آپ خوش ہو جائیں گے۔ آپ کا چہرہ مبارک کھل اٹھا اور آپ کی زبان مبارک سے نکلا میری امت کا ایک ایک آدمی جب تک جنت میں داخل نہ ہو جائے میں تو خوش نہیں ہوں گا۔ سبحان اللہ۔ حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے ہر نبی کو ایک دعا دی، اس سے جو چاہے اللہ سے منوا لے، جو بھی دعا کرے وہ قبول کی جائے گی۔ ہر نبی نے اپنی اس دعا کو دنیا میں استعمال کر لیا اور اس سے کچھ نہ کچھ اللہ سے منوا لیا، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے اس دعا کو قیامت کے لیے اٹھا کے رکھ دیا ہے، میں اس کے ذریعے سے اپنی امت کی سفارش کروں گا، بخشواؤں گا اور ایک امتی کو جنت میں داخل کروں گا اپنی اس دعا کی وجہ سے۔ اس دعا کو آپ نے دنیا کے اندر استعمال نہیں کیا۔ حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا زندگی کا کون سا موقع ہے جب آپ نے اپنی امت کو یاد نہیں کیا اور اپنی امت کے لیے آپ فکر مند اور غمگین نہیں ہوئے؟ راتوں کو روتے ہیں، لمبے لمبے سجدے کرتے ہیں، یا اتنے لمبے لمبے سجدے کہ لوگوں کو یہ خیال ہو کہ آپ کی روح مبارک پرواز کر گئی، اتنے لمبے لمبے قیام کہ پیروں پر ورم آ جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو خود رحم آتا ہے اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ما انزلنا علیک القرآن لتشقی، ہم نے یہ قرآن اس لیے نہیں اتارا کہ آپ مشقت میں پڑ جائیں، اور فلعلک باخع نفسک علی آثارہم ان لم یؤمنوا بہذا الحدیث اسفا، اے محبوب آپ ان لوگوں کے ایمان نہ لانے کے غم میں شاید اپنے آپ کو گھٹ گھٹ کر ہلاکی کر ڈالیں گے۔ آپ کو ایک ایک اپنے امتی سے اتنا غم ہے، یہ کیوں ایمان نہیں لاتا، وہ کیوں ایمان نہیں لاتا، ایک ایک کا اتنا فکر ہے۔ حضرات صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ غم بھی معلوم، یہ فکر بھی معلوم، انہوں نے اس فکر کو بھی اختیار کیا۔ حضرات صحابہ رضی اللہ عنہ اجمعین نے ایک ایک چیز کو انہوں نے اپنایا، چنانچہ انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات میں تو اپنا سب کچھ قربان کیا ہی دین کی خاطر۔ صحابہ رضی اللہ عنہ ان کے حالات اٹھا کے دیکھو، صدیق اکبر کی قربانی دیکھو، گھر میں جو کچھ سب اٹھا کے لا رہے ہیں، اور عمر فاروق کو دیکھو آدھا مال لا کر پیش کر دیتے ہیں، اور دوسرے حضرات کو دیکھو کیسی کیسی قربانیاں انہوں نے پیش کی۔ لیکن آپ کے دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد بھی انہوں نے اپنی زندگی کا منشا اور مقصد ہی دین کی اشاعت کو بنایا، کیونکہ انہیں معلوم تھا کہ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا ہے من احب سنتی فقد احبنی ومن احبنی کان معی فی الجنہ، میری سنت سے محبت کرنے والا حقیقت میں مجھ سے محبت کرنے والا ہے۔ یوں تو سب مجھ سے محبت کے دعوے دار ہیں، لیکن حقیقت میں جس کو میری سنت سے محبت ہے وہ مجھ سے محبت کرنے والا ہے۔ اور سنت سے محبت یہ ہے کہ اس کو اپنی زندگی میں لائے اور اس کو دنیا میں پھیلانے کی کوشش کرے، اور جو میری سنت سے محبت کرے گا حقیقت میں وہ مجھ سے محبت کرنے والا ہے، اور جو مجھ سے محبت کرے گا کان معی فی الجنہ، وہ جنت میں میرا ساتھی ہوگا۔ اس کے لیے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین اپنے شہروں سے نکل پڑے اور انہوں نے مدینے کو چھوڑا۔ مدینے کی وہاں کی کتنی خوبیاں ہیں، نیکیاں ہیں، ان کو چھوڑا، حرم شریف کو چھوڑا، وہاں کی ایک اخلاق نیکیوں کو چھوڑا، مسجد نبوی کو چھوڑا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب روضہ اطہر کے پاس ہے، اور وہاں ہر وقت زیارت ہوتی ہے، ہر وقت اللہ کی کتنی رحمتیں برستی ہیں، لیکن انہوں نے ان سب کو قربان کیا۔ حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس فکر کی وجہ سے، جو فکر دنیا میں لے کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آئے تھے، اور انہیں معلوم تھا کہ حقیقی محبت کس کو کہتے ہیں۔ اگر کسی ملک کے اوپر حملے ہو رہے ہوں اور قلعے کے اوپر دشمن حملہ آور ہو، ایسے وقت میں وہ بھی ہوتا ہے خادم جو دسترخوان کے اوپر ہر وقت ساتھ رہتا ہے، اور وہ بھی ہوتا ہے جو ایسے وقت میں کمر باندھ کر کھڑا ہو جاتا ہے اور میدان میں نکل آتا ہے اور اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر
قلعے کی حفاظت کے لیے جان توڑ کوشش کر دیتا ہے، اپنی جان کی پرواہ نہیں کرتا، ہر طرح قربانی دے کر قلعے کی حفاظت کرتا ہے، ملک کی حفاظت کرتا ہے، تو یقیناً صحیح معنی میں محبت کرنے والا اور وفادار یہی شخص کہلائے گا جو ایسے وقت میں آڑے وقت کے اندر دشمنوں کے سامنے آ کر قلعے کی حفاظت کرتا ہے اور ملک کی حفاظت کرتا ہے۔ اسی طرح حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے صحیح محبت یہی ہوگی کہ آپ جو دین دنیا کے سامنے چھوڑ کر گئے، جو مبارک شریعت دنیا کو دے کر گئے، آپ کے دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد جو اس کی حفاظت کرے گا، آپ کے اس بات کی حفاظت کرے گا اور جتنی حفاظت کرے گا، اور خاص طور پر جیسے یہ زمانہ جبکہ چاروں طرف سے آج دنیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس بات کے پیچھے لگی ہوئی ہے، اسے کاٹنے کے لیے، اس کو جلانے کے لیے، اسے ختم کرنے کے لیے دنیا کی بڑی قوتیں طاقتیں آج اس کے لیے لگی ہوئی ہیں کہ کسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ لگایا ہوا بات کس طرح ختم ہو اور کس طرح جل کے خاکستر بن جائے۔ انہیں فکر ہے تو یہی فکر ہے۔ تو ایسی حالت میں جو جوان آگے آئیں گے، جو نوجوان آگے بڑھ کر باغ محمدی کی حفاظت کریں گے اور اپنے جان مال کو اس کے اوپر قربان کریں گے، یقیناً صحیح معنی میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والے یہی لوگ ہوں گے، اور پھر ان کو اللہ کتنا عطا فرمائیں گے اور اللہ کا نبی اس سے کتنا خوش ہوگا، ان سے اس کا کچھ اندازہ نہیں لگایا جا سکتا۔ آخر جو نوجوان قلعے کی حفاظت کرتے ہیں دشمن سے، بادشاہ کی نظر میں ان کی کیا حیثیت ہوتی ہے اور کیا ان کو دینے کے لیے کوئی پیمانہ ہوتا ہے، کوئی ضابطہ ہوتا ہے؟ یقیناً ان کو دینے کے لیے کوئی ضابطہ نہیں، کوئی قانون نہیں، بادشاہ ان کو بے حساب دیتا ہے، ان کے لیے کوئی قانون نہیں ہوتا۔ ہر ملازم کے لیے قانون ہے، لیکن ایسے وقت میں جو قلعے کی حفاظت کر رہے ہیں ان کے لیے کوئی قانون نہیں، کوئی ضابطہ نہیں، ان کو بے حساب دیا جاتا ہے۔ اسی طرح حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس مبارک بات کی جو اس گئے گزرے زمانے میں حفاظت کرے گا اور اپنا جان مال اس کے لیے قربان کرے گا، ان کو اللہ تعالیٰ جو دیں گے وہ بے حساب دیں گے، ان کے لیے دینے کے لیے کوئی ضابطہ نہیں ہے، کوئی قانون نہیں ہے۔ حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ ارشاد فرمایا کہ میرے بعد کچھ لوگ آئیں گے کہ اس وقت دین کی محنت کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ 50 آدمیوں کے برابر اجر عطا فرمائیں گے۔ لوگوں نے عرض کیا کہ حضرت ان میں کے 50 آدمی، آپ نے فرمایا کہ نہیں، تم میں کے 50 آدمی۔ ایک صحابی کا کیا مقام ہے، ایک صحابی کا کیا مقام ہے؟ فرمایا کہ بعض والے اگر احد پہاڑ کے برابر سونا خرچ کریں اور کسی صحابی نے ایک مٹھی بھر جو خرچ کیے تو احد پہاڑ کے برابر سونا اس مٹھی بھر جو کے برابر نہیں ہو سکتا ان کے اس اخلاص کی برکت سے۔ لیکن جو دین کی محنت کریں گے ایسے زمانے میں، فرمایا کہ ان کو 50 آدمیوں کے برابر ثواب ملے گا، اور وہ 50 تم میں کے 50 آدمی۔ اور ایک سنت پر محنت کرنے والا، فرمایا من تمسک بسنتی عند فساد امتی فلہ اجر 100 شہید۔ جب میری امت میں سنتوں کو چھوڑ کر، دین کو چھوڑ کر فساد برپا ہو رہا ہو، ایسے وقت میں جو میری ایک سنت کو بھی مضبوط پکڑے گا، فرمایا فلہ اجر 100 شہید، اسے 100 شہید کے برابر اجر ملے گا۔ اور شہید کا کتنا بڑا مرتبہ ہے؟ اب اس کے اوپر اشکال بھی ہوتا ہے کہ شہید اپنی جان کا نذرانہ پیش کرتا ہے اور پھر اسے اتنا بڑا درجہ ملتا ہے۔ اس نے ایک سنت کو مضبوط پکڑا، لیکن اسے 100 شہیدوں کے برابر ثواب کیوں ملا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ شہید نے جان کا نذرانہ پیش کر دیا، وقتی طور پر قربانی دے دی، لیکن جو آدمی سنت کو مضبوط پکڑ رہا ہے اسے دوسروں کے تان تشنی زندگی بھر برداشت کرنے پڑتے ہیں۔ ادھر بیوی تانا دیتی ہے، ادھر دوستوں احباب تانا دیتے ہیں، ادھر دوسرے لوگ تانا دیتے ہیں، اس نے تو سب کچھ چھوڑ دیا، ایسا کر دیا،
یہ تو جماعت کا ہی ہو رہا، یہ تو دین کا ہو رہا، چاروں طرف سے تان تشنی سے برداشت کرنے پڑتے ہیں، اور یہ تان تشنی اس مجاہدے سے کہیں زیادہ بڑے ہوئے ہیں جو شہید نے پیش کیا ہے۔ اس لیے اس کا یہ ثواب ہے کہ ایک سنت پر بھی مضبوطی سے عمل کرنے سے اللہ تعالیٰ 100 شہیدوں کے برابر سے وہ ثواب دیں گے۔ اور وہ حدیث من احب سنتی فقط احبنی ومن احبنی کان معی فی الجنہ، کہ جو میری سنت سے محبت کرے گا، اور سنت سے محبت کرنا یہی ہے کہ ان پہ خود بھی عمل کرے اور ان کو دنیا میں پھیلانے کے لیے ہر طرح کی قربانی پیش کرے۔ جس طرح حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ اپنی پوری حیات میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے، تمام غزوات میں رہے، اور آپ کے بعد بھی تمام غزوات میں جہاد میں شرکت کرتے رہے، یہاں تک کہ مرض الوفات میں مبتلا ہے اور ایک قافلہ جہاد کے لیے تیار ہوتا ہے۔ یہ کہلانے بھیجتے ہیں سپہ سالار سے کہ مجھ کو بھی ساتھ لے کر چلو۔ سپہ سالار کہتے ہیں کہ آپ تو مرنے کے لیے پڑے ہوئے ہیں، ایسی حالت میں جہاد کیا کریں گے؟ فرمایا کہ مرنا بستر پر بھی، اللہ کے رستے پر بھی، موت یہاں بھی آئے گی وہاں بھی آئے گی۔ میں چاہتا ہوں کہ اللہ کے رستے میں موت آئے، مجھے اسی حالت میں لے کر چلو، اور اگر راستے میں میرا انتقال ہو جائے تو میرے جنازے کو ساتھ لے کر چلنا، اور جہاں مجاہدین کا آخری معرکہ ہو اور آخری پڑاؤ ہو ان کے پیروں میں مجھے دفن کر دینا۔ چنانچہ ایسا ہی کیا گیا، حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کو ساتھ لے کر چلے، راستے میں انتقال ہو گیا اور پھر ان کے جنازے کو لے کر چلتے رہے، اور جہاں اسلامی لشکر کا آخری پڑاؤ ہوا قسطنطنیہ کے قریب، وہیں قسطنطنیہ کی فصیل کے نیچے ان کو دفن کیا گیا، تاکہ قیامت میں اللہ تعالیٰ سے کہہ سکوں کہ پروردگار زندگی بھر تیرے دین کی محنت کرتا رہا، اپنا جان اور مال قربان کرتا رہا، اور مرنے کے بعد بھی میرا جنازہ، میری لاش اور میری ہڈیاں تیرے دین کے لیے چلتی رہی، تاکہ کل کو قیامت میں کہہ سکوں۔ صحابہ رضی اللہ عنہ اجمعین نے یہ نمونہ پیش کیا۔ آج ہم سب کے لیے بھی وہی نمونہ ہے، اور آج ہم سب کے لیے بھی وہی تقاضا ہے، اور ہمارے لیے بھی آج اللہ کے نبی اور اللہ کے نبی کی محبت کے تقاضے میں دین کی یہی پکار ہے کہ آج ہم دین کے لیے کیا قربانی دیتے ہیں، اور دین کی سربلندی کے لیے کیا فکر کرتے ہیں، اور کس طرح ہم اپنے آپ کو، اپنے جان و مال کو پیش کرتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمارے جان و مال کو اپنے دین کے لیے اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ حضرت کی آمد کو قبول فرمائے۔